نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدة الأحكام العلامہ الامام ابو محمد عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس کتاب کی چوتھی حدیث ہے، تو پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ تفضل یا سعد۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. بارک اللہ فیک۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، اگر تم میں سے کوئی وضو شروع کرے یا وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی لے۔ ثم لینتثر، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ناک سے باہر نکالنے کے لیے چھنک دو اس کو۔ ومن استجمر فلیؤتر، اور اگر تم میں سے کسی نے استجمار کیا، استجمار کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ استجمار مختصر سے جو ناپاکی ہے، ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کے علاوہ جو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کو استجمار کہتے ہیں۔ من استجمر فلیؤتر، تو اگر کسی نے استجمار کیا تو اس چاہیے کہ وہ وطر کرے، یعنی کہ 1 3 5 اس طریقے سے، اس کو وطر کہتے ہیں عربی میں، تو یہ وطر کے عدد استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، تو یہ حکم اگر آپ کو یاد ہے الاربعون فی الاحکام میں بھی یہ حکم گزرا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نیند سے جاگتا ہے تو اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، کوئی بھی برتن میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے۔
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ تم میں سے جو نیند سے جاگتا ہے اس کو یہ علم نہیں رہتا ہے، اس کو یہ شعور نہیں رہتا ہے کہ اس کا ہاتھ نیند کے دوران کہاں کہاں گیا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ ان کی حدیث میں اس الفاظ سے بھی یہ روایت ہوئی ہے کہ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ کہ منخر کہتے ہیں عربی میں ناک کو، تو جو ناک میں پانی لیتے ہیں اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے دوران ناک میں پانی لینا چاہیے، اور اس کو جیسا اس کے بعد کے لفظ میں بتایا گیا ہے وفی لفظ من توضع فلیستنثر، تو الاستنشاق اور الاستنثار یہ دو فعل ہیں۔ استنشاق ناک میں پانی لینے کے لیے اس کو کہتے ہیں، اور ناک سے پانی چھینک دینے کو الاستنثار کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں کافی مسائل بیان ہوئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو بھی بتایا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں قرآن کے علاوہ حدیث جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بھی وحی ہے، تو اس میں یہ کلام جو ہے اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلام دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ایک ہوتی ہے لیکن اس کے مسائل اور اس کے احکام، اور جہاں جہاں یہ حدیث آپ اس کا حکم لگا سکتے ہیں، وہ کئی جگہ کئی مسائل کئی احکام پر ایک ہی حدیث لگتی ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث اس کتاب کی ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، تو اس حدیث میں اگر واپس جائیں شروع سے، سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ ہے وضو کے دوران ناک میں پانی لینا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا توضع احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، کہ اگر تم میں سے کوئی وضو کرے یعنی کہ شروع کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی لے، ثم لینتثر، اور اس کو چھنک دے۔ تو وضو کا جو حکم ہے قرآن میں جو آیا ہے وہ حکم ہے چہرہ دھونے کا حکم آیا ہے، اغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، لیکن یہ سنت سے ثابت ہے کہ چہرے دھونے میں ناک میں پانی لینا اور اس کو چھنکنا اور کلی کرنا، اس کو جس کو مضمضہ کہتے ہیں عربی میں، یہ دونوں بھی شامل ہوتے ہیں چہرہ دھونے کے حکم میں، کیونکہ ناک اور منہ یہ دو چہرے کے حصے ہیں سب سے پہلے، اور دوسرا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معروف بات ہے، اور وضو کرنے کا طریقہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو سکھایا، صحابیوں نے عملی طور پر اس کو تابعین کو بھی سکھایا ہے۔ کئی احادیث آتے ہیں، اسی کتاب میں 2 حدیث آئے ہیں۔ ایک حدیث ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اور ایک اور حدیث اس کے بعد آتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی تابعین اور تبع تابعین کو سکھایا، ان کو تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تو انہوں نے عملی طور پر اس کو سکھایا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے بھی ہم کو عملی طور پر یہ دکھایا ہے کہ سنت طریقہ جو ہے وضو کا وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہمارے شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ، جب وہ میسور آئے تھے تو انہوں نے وضو کا طریقہ عملی طور پر کر کے بتایا تھا کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کے حکم کی تفصیل بیان کرتا ہے. جب قرآن میں یہ حکم ہوا کہ اپنے چہروں کو دھو لو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناک میں پانی لینا سب سے پہلے، اس سے پہلے کلی کرنا، جس کو مضمضہ کہتے ہیں عربی میں، میم ضاد تا مربوطہ مضمضہ، منہ میں پانی لینا، کلی کرنا، اس کو تھوکنا، اس کو مضمضہ کہتے ہیں. اور ناک میں پانی لینا یہ وضو کا حصہ ہے، چہرے دھونے کا حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی کہ سنت ہے. لیکن صحیح جو قول ہے، جو جمہور کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ناک میں پانی لینا، کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، اس کو چھینکنا، یہ واجب ہے. کیونکہ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے چہرہ دھونے کے لیے، وہ حکم واجب ہو جاتا ہے وہ حکم. اور جب چہرے کا حصہ بن جاتا ہے ناک اور منہ، تو پھر اس کو بھی دھونا اس حکم کے تحت آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس حکم کا حکم لے لیتا ہے، یعنی کہ یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ناک سب سے پہلے کلی کرنا، مضمضہ کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی لینا، اس کو چھینکنا، یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اور یہی اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہم یہی جان سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا توضأ احدکم فلیجعل. تو جو عربی جانتے ہیں فلیجعل، اس کو کہتے ہیں الامر للغائب. جو غائب ہے، جو نہیں ہے، اس کو جو حکم دیتے ہیں اس کو الامر للغائب کہتے ہیں عربی میں. اور جو آگے ہے اس کو الامر بالمخاطبہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو آگے ہے اس کو کہتے ہیں افعل، تو کر، افعلی، تو ایک عورت، تو کر. لیکن جو غائب ہے، جس کو حکم دیا جاتا ہے غائبانہ طور پر، اس کو کہتے ہیں لی افعل، چاہیے کہ وہ کرے. تو وہی صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے فلیجعل، یعنی کہ چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ واجب کا حکم ہے، ناک میں پانی لینا واجب بن جاتا ہے. تو ناک میں پانی لیتے ہیں اور پھر اس کو چھنک دیتے ہیں. تو ناک میں پانی لینے کے لیے اس کو کہتے ہیں الاستنشاق، اور ناک سے پانی نکالنے کے لیے وہ کہتے ہیں الاستنثار. تو یہ دونوں مل کر ناک دھونے کے حکم میں آ جاتے ہیں. اور الاستنشاق اور الاستنثار، یہ دو جو فعل ہیں، یہ فعل اس کے فوائد بھی علماء نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے ظاہر طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سب سے پہلے تو یہ حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنی امت کو کہ وہ ایسا کریں. تو یہ کرنے سے اس کو کہتے ہیں یہ عبادت کا عبادت کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ یعنی کہ اس میں عبادت کا معنی آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں تعبد، عبادت کرنا، تعبد. تو یہ حکم جو ہے یہ تعبدی ہے. تو اس سے مسلمان جب وضو کرتا ہے اور یہ سوچ کر، یہ نیت سے کرتا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے اجر ہے، اور اس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت ہے. یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے یہی ہے کہ اس میں عبودیت ظاہر کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. کیونکہ ہمارے اوپر جو واجب آتا ہے وہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہم اس کو ادا کریں. اس میں کیوں اور کس لیے یہ سوال ہم نہیں پوچھتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس پر عمل کیا. تو سب سے پہلا یہ فائدہ ہے. اس میں عبودیت کا اظہار کرنا ہے،
اور اس عمل سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ طہارت کا ایک طریقہ ہے. اگر منہ کو صاف کرنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، تو اس سے صفائی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی جو اہم فائدہ جو بتائے ہیں اہل العلم، وہ اس لیے کہ اب دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں عموماً کس کے لیے کرتے ہیں وضو؟ ہم یا تو نماز ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں وضو، یا قرآن کو پڑھنے کے لیے کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنا منہ صاف کیا، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کیا، تو پھر یہ ہمیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں نماز کے دوران، جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت جب ہم یعنی کہ قرآن کی قرأت جو کرتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس میں آسانی ہوتی ہے. اگر کچھ نجاست یا کچھ مطلب ایسی چیزیں ناک میں خاص کر کے اگر یہ پھنسی ہوئی ہیں، تو اس میں خلل ہو سکتا ہے. ذکر کرنے میں، قرآن پڑھنے میں اس میں خلل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو پہلے صاف کر دیتے ہیں تاکہ ہم قرآن اور ذکر اور تسبیح جو بھی ہم کرتے ہیں نماز کے دوران اور قرآن پڑھنے کے دوران، تو اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکیں. تو یہ دوسرا فائدہ اہل العلم نے بیان کیا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک میں پانی لینا اور منہ کو صاف کرنے سے یہ اسے جیسے بتایا گیا کہ اسے صاف ہو جاتا ہے. اور جی تو یہ ہے. تو یہ جی اس میں ایک اور فائدہ بتایا گیا ہے کہ جب ناک میں پانی لیا جاتا ہے تو اس میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی کہ پانی کو ناک کے اوپر کے حصے تک کھینچنا ہے پانی کو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف ناک کے کا جو آگے والا جو حصہ ہے صرف وہاں پر پانی کو ایسے اس طریقے سے پوچھ دیتے ہیں، لیکن اس کو کھینچنا ہے ناک کے اندر سانس کے دوران. یعنی کہ ہوا جب لیتے ہیں ہم ناک میں تو اس کو مبالغہ کرتے ہیں، تو پانی کو اچھے طریقے سے ناک میں لینا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا ہے کہ اگر تم روزے کی حالت سے ہو تو ایسے ناک میں پانی مت کھینچو، مبالغہ مت کرو، کیونکہ مبالغہ کرنے سے روزے کی حالت میں پانی کیا ہو سکتا ہے، وہ حلق میں اتر سکتا ہے پانی، اور اس سے روزے کے حالت پر اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو ہم کو مبالغہ کرنا ہے. تو ناک میں پانی لینے کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، پھر اس کو ناک میں کھینچتے ہیں. تو کھینچنا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھنک دینا ہے. تو یہ طریقہ ہے استنشاق اور استنثار کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن استجمر فلیؤتر. تو استجمار کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پانی کے علاوہ جو بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو استجمار کہتے ہیں. دیکھیں عربی کی خاصیت ہے، پانی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے، اجلکم اللہ، پیشاب کی پاکی یا پائخانے کی جو پاکی ہوتی ہے، اس کو اگر پانی سے صاف کیا جائے، پاکی پانی سے حاصل کیا جائے، تو اس کو استنجا کہتے ہیں. استنجا پانی کے استعمال کو کہتے ہیں. اور استجمار پانی کے علاوہ جو بھی استعمال ہوتا ہے. آج ٹیشو پیپر، کئی جگہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی پتھر، اور اس کے بعد جب اینٹ بننا شروع ہوئی تو اینٹ، اس سب سے پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو جو پانی کے لیے استنجا کہتے ہیں، اور پانی کے علاوہ جو بھی استعمال ہوتا ہے اس کو استجمار کہتے ہیں. اور ان دونوں کو ملا کر، استنجا اور استجمار دونوں کو ملا کر اس کو کہتے ہیں استطابہ. طیب سے، یعنی کہ اچھا، یعنی کہ پاک.
تو طہارہ یا استطابہ کہتے ہیں، اور استطابہ عام لفظ ہے جس میں استنجا اور استجمار دونوں شامل ہیں، اور استنجا پانی کے لیے ہے اور استجمار پانی کے علاوہ جو بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استجمار کا طریقہ بھی سکھایا ہے، تو وہ بھی حدیث آئے گی۔ تو استجمار کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو حکم یہ ہے یہاں پر کہ اگر استجمار کریں تو وطر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آڈ نمبر، یعنی کہ 3، 5، 7، تو یہ اس رقم سے ہمیں استجمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کا خلاف ہے کیا ایک سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بھی وطر ہے، رقم جو ہے ایک، جو رقم ہے وہ وطر ہے ایک، لیکن صحیح جو اس مسئلے میں جو صحیح جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سے کبھی بھی مطلب مکمل طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو کم از کم اس کو 3 سے کرنا ہے۔ اگر 3 کیے، 4 کیے، 4 سے یہ احساس ہو گیا کہ مکمل طریقے سے جگہ پاک ہو گئی ہے، تو اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے، اس پر ایک اور زیادہ کرنا ہی ہے، 5 کرنا ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے کم جو عدد ہے، سب سے کم جو رقم ہے وہ ہے 3، اور اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو وطر ہونا لازمی ہے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا۔ تو اگر تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو چاہیے کہ وہ فَلْيَغْسِلْ، دیکھیں یہاں پر بھی وہی صیغہ استعمال ہوا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ امر للغائب ہے۔ فَلْيَغْسِلْ، چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ دھو لے 3 مرتبہ کوئی بھی برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبب بھی بیان کیا ہے یہاں پر اس حدیث میں، کہا کہ اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا ہاتھ تمہارے نیند کے دوران کہاں گیا ہوگا۔ تو اہل العلم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا اس میں اختلاف ہوتا ہے اہل العلم میں، کیا یہ صرف رات کے سونے کے لیے ہے یا دن کے سونے کے لیے بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے من نومہ، نوم جو ہے، نوم عام لفظ ہے، تو نوم نیند کو کہتے ہیں، چاہے وہ دن کا سونا ہو یا چاہے رات کا سونا ہو، اس کو نوم ہی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ حکم جو ہے، یہ حکم کہتے ہیں، یہ حکم عام ہے، اگر دن میں بھی سوئے، رات میں بھی سوئے اور سو کر اٹھے، تو یہ اسلامی آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا جائے۔ اور جو لفظ ہوا، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ تم میں سے نہیں جان سکتے ہو کہ تمہارا ہاتھ کہاں رات گزارا ہے، کیونکہ باتت کا مطلب ہے رات گزارنا، تو اسی لیے رات کے سونے کو بیتوتا کہتے ہیں عربی میں، اسی سے بیت بنتا ہے، یعنی کہ بیت کا مطلب جو گھر کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیتوتا سے لیا گیا ہے، کیونکہ بیتوتا رات کے سونے کو کہتے ہیں، اور جس جگہ رات کو سوتا ہے انسان اس کو بیت کہتے ہیں عربی میں، تو بیتوتا سے بیت لیا گیا ہے۔ تو ہم بیت جانتے ہیں کہ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور دن کو سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، تو قیلولہ یا بیتوتا دونوں کو ملا کر اس کو نوم کہتے ہیں۔ تو یہ حکم جو ہے یہ حکم عام ہے، چاہے دن میں سوئے چاہے رات میں سوئے، تو اگر وہ دن سے جاگے تو چاہیے کہ اس کو اپنا ہاتھ دھو لے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا ہے، باتت رات گزارنا، تو اس کے جواب میں علماء نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر نوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، من نومہ،
تو جب نوم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو نوم میں رات کی نیند اور دن کی نیند، بیتوتا اور قیلولہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. تو باتت اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ عموماً یہی ہوتا ہے. عموماً ہر ایک انسان جو ہے وہ رات کو ہی سوتا ہے، تو اسی لیے باتت کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہم کو اگر ہم اس جملے کے سیاق سے ہم اس کا معنی لیں تو اس کا معنی وہی بنتا ہے کہ چاہے دن کا سونا ہو یا چاہے رات کا سونا ہو، تو اگر نیند میں سے اٹھیں تو 3 مرتبہ ہاتھ دھونا اس پر واجب بن جاتا ہے، اور یہ اسلامی آداب میں سے ہے. اور پھر وہی سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل بھی جو ہے یہ تعبدی ہے، یعنی کہ اس میں عبادت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو یاد ہے الاصول الثلاثہ وادلتها میں جب ہم نے یہ پڑھا محمد الرسول اللہ جو دوسری شہادت ہے، دوسری شہادت کے جو مقتضیات ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ طاعتہ فیما امر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے، جو بھی انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اسی لیے ہم یہ حکم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ حکم کی فرما برداری کے ساتھ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس سے ہم ہماری عبادت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے ہم اجر کا توقع رکھتے ہیں. تو یہی اہم فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کیوں یہ حکم دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نیند کے دوران ہاتھ نجاست کی جگہ تک گیا ہوگا، کہہ نہیں سکتا ہے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ وہاں نہیں گیا ہے، نجاست کی جگہ کی طرف نہیں گیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے اس حدیث کا مذاق اڑایا تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو جانتا ہوں میرا ہاتھ کہاں گزرا تھا، تو مجھے اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے طعن سے اور مذاق سے اس حدیث کا مزہ اڑایا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جب رات میں سو کر اٹھا تو اس کا ہاتھ جو ہے اس کے پیچھے والے حصے میں پھنس گیا تھا. وہیں پر اس کو یہ سزا دی گئی، اس کا ہاتھ پھنسا رہا پیچھے اس کے، اور وہ اس کو سزا دی گئی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث اگر سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہم پر یہ واجب بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ ہم پر واجب بنتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں بغیر کوئی سوال کے. نعم. تو اس کے بعد جو حکم بیان کیے ہیں یہاں پر فَلْيَسْتَنْشِقْ مِنْ خَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَمَنْ تَوَضَّعَ فَلْيَسْتَنْثِرْ. تو یہی ہے کہ استنشاق ناک میں پانی لینا ہے، اور الاستنثار ناک سے پانی کو چھنکنا، اس کو الاستنثار کہتے ہیں. تو یہ وضو کا ایک اہم عمل ہے وضو کے دوران جو کیا جاتا ہے. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. تو 5ویں حدیث ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ جو پانی کھڑا ہوا ہے، فی الماء الدائم، پانی جو نہیں بہہ رہا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اس میں
کسی کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس میں. لا یبولن، بول کہتے ہیں عربی میں پیشاب کو. تو پیشاب کو نہیں کرنا چاہیے رکے ہوئے پانی میں. تو رکا ہوا پانی جو ہے وہ تالاب کا ہو سکتا ہے، یا کوئی جسے ہم کہتے ہیں حوض جس کو کہتے ہیں مسجد میں جہاں پر ہوتا ہے، پہلے بنایا کرتے تھے مسجد میں حوض ہوا کرتا تھا، وہ حوض بھی جو ہے وہ عربی سے ہی لیا گیا ہے لفظ. اس کو حوض کہتے ہیں عربی میں. ہا بڑا ہا حلق والا ہا، یا ہا واو اور ضاد، حوض یہ عربی ہے، لیکن اس کو اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کو حوض بنا دیتے ہیں، کیونکہ عربی میں ضاد کو زا کا لفظ دیا جاتا ہے. تو تالاب ہو سکتا ہے، یا حوض ہو سکتا ہے، یا کوئی بڑی ٹینک ہو سکتی ہے، جو بھی ہے جو پانی رکا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو اس پانی میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. الذی لا یجری، یجری کا مطلب ہے بہنا. یہاں پر جو نہیں بہتا ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ثم یعنی کہ اگر پانی رکا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، اس میں کسی نے پیشاب کر دیا، پھر اگر وہ غسل کرنا چاہے تو پھر وہاں سے وہ غسل نہیں کر سکتا ہے. ثم یغتسل من، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے پانی. اب اس میں کون سا پانی نجس ہوتا ہے، کون سا پانی نہیں نجس ہوتا ہے، کتنا پانی ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی احکام آئے ہیں. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ ان کی حدیث میں یہ لفظ ہے، یہی حدیث مروی ہے کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب، کہ جو پانی رکا ہوا ہے، جو پانی نہیں بہہ رہا ہے، اس میں اگر کوئی جنابت کی حالت سے ہے تو اس کو ایسے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہے کہ اگر پانی بہہ رہا ہے، جیسا ایک نہر ہے یا ایک ندی ہے، جو بھی ہے، اگر پانی بہہ رہا ہے تو اگر اس میں کر دیں تو پھر اس میں یہ حکم پانی نجس ہونے کا حکم نہیں پایا جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے پانی میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں پر حدیث میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ پیشاب دوسرے نجاست سے کم ہوتا ہے. جو دوسری جو نجاست جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، پیخانہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ اور زیادہ نجس ہے. تو وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے کم جو نجس ہے، جس سے کم کراہت ہوتی ہے انسان کو، وہ پیشاب ہے. تو پیشاب سے اگر منع کیا گیا ہے تو اس سے زیادہ جو نجس ہے وہ تو اس کا حکم تو اس کے لیے اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے تو پیخانہ کرنے کا حکم جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں بھی یہ اس کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو عذاب پہنچ سکتے ہیں. جو جانور ہیں پانی میں، جو جانور رہتے ہیں، یا جو پانی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ان کو عذاب پہنچ سکتا ہے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو اسی لیے یہ بے ادبی ہے، بد اخلاقی ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں بھی اس کو کیا جائے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ایسا کر دیتے ہیں، راستوں کے آس پاس نجاست کر دیتے ہیں، یا کوئی درخت ہے، درخت کی چھاؤں میں جہاں لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر وہاں کسی نے وہاں پر اپنا قضائے حاجت اس نے وہاں پر کر دیا تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے لوگوں کو اور دوسرے جانوروں کو بھی اس نے تکلیف دی ہے. تو اسی لیے اس کو بھی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بہتے پانی میں بھی اس کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر اس میں 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلے اگر ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی غسل نہ کرے
اور دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر جنابت کی حالت سے ہے تو اس کو ایسے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو کیونکہ پانی نجس ہو جاتا ہے. اور اب اس میں دو مسئلے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ وہ نجس ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آئی ہے جو حدیث بلوغ المرام میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے اور مزید تفصیل کے ساتھ بہت سارے حدیث انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے حدیث میں سے نہیں ہے، لیکن جو دوسرے جو کتب السنن ہیں جیسا کہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ، تو اس میں وہ حدیث کا ذکر ہوا ہے جس کو قلتین کہتے ہیں. قلہ عربی میں کہتے ہیں. جو اگر آپ دیکھیں تو پہلے گھروں میں کیا ہوا کرتا تھا جس کو ہم ہانڈا کہتے ہیں، جو بڑا برتن ہوتا ہے جس میں پانی سمجھے ایک ڈرم کے مقابل میں ہوتا ہے، وہ تو وہ رکھا کرتے تھے، یا سماور کہتے ہیں یا جو بھی ہے. ایسے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں جس میں پانی پہلے بھر کے گھروں میں رکھا کرتے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر قلتین کے مقدار میں ہو پانی تو اس میں جتنی بھی نجاست ڈالی جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے. تو یہ حدیث جیسا میں نے بتایا یہ صحیح لذاتی ہی کے مرتبے تک یہ حدیث نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن حکم لینے کے لیے اس حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ مقدار کے اعتبار سے ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ پانی کب نجس ہو جاتا ہے. پانی جب نجس ہوتا ہے تب نجس ہوتا ہے جب اس کی 3 صفتیں بدل جاتی ہیں. سب سے پہلے ہے اس کا رنگ، اگر پانی کا رنگ بدل گیا. دوسرا، اگر اس کا پانی میں بو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس میں بدبو آ گئی، بو بدل گئی، پانی میں بو آ گئی، تو پھر اس سے پانی جو ہے، خاص کر کے اگر اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے اور وہ نجاست کی وجہ سے بو نکل رہی ہے پانی میں، تو پھر وہ پانی جو ہے نجس ہو جاتا ہے. تیسرا ہے اس کا مزہ، جو ذوق جو ہوتا ہے، جو چکھنے سے جو پتہ چلتا ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں بدل گئیں پانی کی نجاست کی وجہ سے اگر یہ 3 صفتیں پانی کی بدل گئیں یا 3 میں سے ایک صفت بھی اگر بدل گئی تو پھر پانی نجس ہو جاتا ہے. تو اس سے نہ وضو بنایا جا سکتا ہے اور نہ غسل کیا جا سکتا ہے. تو واللہ عالم، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ آپ دیکھیں انہوں نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا، تو انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائی. پھر اس کے بعد جو وضو کے لیے جو شروط ہیں کہ پورے اعضاء مکمل طریقے سے بھیگ جانی چاہیے، اور خاص کر کے ایڑیاں جو غفلت کی جگہ ہو سکتی ہیں تو اس پر بھی توجہ دلایا گیا ہے کہ اس کو سوکھا نہ چھوڑے. تو یہ طہارت خصوصاً وضو کے شروط بیان کرنے کے بعد یہاں پر مؤلف عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ انہوں نے یہ پانی کے تعلق سے جو حدیث لائی ہیں، واللہ عالم یہ اس لیے ہے کیونکہ کس پانی سے وضو بنایا جا سکتا ہے یا کس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ رفع الحدث کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے کون سا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا حکم بیان کرنے کے لیے یہاں پر پانی کا ذکر ہوا ہے. تو پانی میں اگر یہ 3 صفتیں، پانی کی 3 صفتیں یا 3 میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر بدل گئی نجاست کے ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ پانی جو ہے نجس ہو جاتا ہے، وہ طاہر نہیں رہتا ہے، وہ پاک نہیں کر سکتا ہے. تو اور وہ پانی جو ہے وہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر پانی یہ 3 صفتیں پانی کی نہیں بدلی ہیں تو پھر وہ پانی جو ہے وہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے درست ہے، اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک پانی ہے جو اس حکم سے الگ ہے، وہ ہے سمندر کا پانی. لیکن سمندر کا پانی جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں، کیونکہ بعض صحابہ جو ہیں وہ سمندر میں جایا کرتے تھے اور وہ اپنے ساتھ پینے کا پانی لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ،
تو پھر ان کو یہ مشقت پیش آئی کہ اگر ان کے پاس پانی کم ہوتا ہے ہمیشہ پینے کے لیے، تو یہ مشقت یہ ہوئی کہ اگر انہوں نے اس سے وضو کیا اور غسل کیا تو پھر ان کے پاس پینے کے لیے پکانے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو پھر ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سمندر میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم پانی لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پانی بہت کم ہوتا ہے، ہمارے لیے صرف پینے اور پکانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وضو بنا لیں، غسل کر لیں، تو پھر وہ پانی ہمارے پاس پانی نہیں بچے گا، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کے اضافے میں یہ بھی کہا تاکہ سمندر میں جانے والوں کو فائدہ ہو، نفع پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی جو ہے پاک ہے، اس سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے، اور اس پانی کا جو میتہ ہے، یعنی کہ اس پانی کے باہر نکالنے سے، سمندر کے پانی کے باہر نکالنے سے جو چیز مر جاتی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اس میں ہر ایک قسم کی جاندار چیز جو سمندر میں رہتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے ایک حساب سے احناف کے رد میں ہے، کیونکہ احناف نے بہت ساری جو چیزیں ہیں سوائے مچھلی کے، بہت ساری جو چیزیں ہیں سمندر میں، اس کو مکروہ اور بعض کو حرام بھی انہوں نے قرار دے دیا ہے. لیکن یہ حدیث یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ جو جاندار چیز سمندر میں رہتی ہے اور اگر اس کو باہر نکالیں، وہ مر جاتی ہے، مر بھی گئی تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس کا شکار بھی کر سکتے ہیں. اور اگر مری ہوئی ہے، کیونکہ اصل کیا ہے کہ جو مردہ ہے وہ حرام ہے، جو جانور مر جاتا ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے، لیکن جو سمندر سے نکل کر مرتا ہے وہ اس کا کھانا حلال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری امت کو یہ اس حکم کی وضاحت کر دی کہ سمندر سے جو چیز تم شکار کرتے ہو اگر وہ باہر آ گئی تو پھر مر گئی تو پھر وہ کھا سکتے ہیں. اور اگر سمندر میں بھی مر گئی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں، ویل تو مچھلی نہیں ہے، ویل ہے یا شارک ہے یا جو بھی ایسے بڑی بڑی جو جاندار چیزیں ہیں سمندر میں جو رہتی ہیں، وہ کبھی مر کر وہ اوپر پانی کے اوپر وہ تیرتی رہتی ہیں، تو پھر کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ اس حدیث کے حکم کے تحت وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ بعض صحابہ غزوے پہ نکلے تھے تو سمندر کی طرف سے جا رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کم چیزیں تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی ویل جو ہے وہ مر کر ساحل پہ آ گئی ہے، مردہ ہے، تو انہوں نے اسے کھایا اور اس کا گوشت جو ہے وہ لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز مر بھی جاتی ہے سمندر میں سے تو وہ بھی حلال ہے، اور جو چیز شکار کی جا سکتی ہے سمندر میں سے وہ بھی حلال ہے. تو بہرحال پانی کی بات ہو رہی تھی کہ پانی اگر ہم دیکھیں تو سمندر کا جو پانی ہے اس کے تین صفتیں بھی اس کی بدلی ہوئی ہیں. پانی کا رنگ الگ ہوتا ہے، سمندر کے پانی کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی بو الگ ہوتی ہے اور اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو تینوں بدلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے، یہ پانی سے وضو بھی بنایا جا سکتا ہے اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مکمل طریقے سے طہارت کے لیے قابل ہے سمندر کا پانی. تو پانی سب سے پہلے طہارت کے مسائل اور طہارت کے شروط، اور جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ ہے پانی. تو اس کے بھی احکام کے بعض احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد 6ویں حدیث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولمسلم أولاهن بالتراب. اس کے بعد
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. نعم جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر 2 حدیثیں ہیں، 6ویں حدیث اور 7ویں حدیث، اور ان کا حکم ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ برتن کب نجس ہوتا ہے. تو ہم نے طہارت کے شروط دیکھیں. طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی سے. اس کے احکام ہیں، وہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا. اور اس کے بعد یہ 2 حدیثیں کیوں لائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ برتن میں پانی لے کر ہی وضو بنایا جاتا ہے عموماً. اگر کوئی جنگل میں ہے یا کوئی صحرا میں ہے، نہر بہہ رہی ہے، تو پھر وہاں سے اس نے وضو کر لیا تو پھر وہ الگ بات ہے. لیکن عموماً لوگ جو ہیں پانی لے کے آتے ہیں، برتنوں میں رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، اور پھر اس سے وضو کرتے ہیں. تو برتنوں کا حکم کیا ہے؟ تو برتن کب نجس ہو سکتا ہے؟ اور اگر برتن نجس ہو گیا اور اس میں پانی ڈالا گیا تو پھر کیا اس سے وضو بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ مسائل پیش آتے ہیں. تو برتن کے تعلق سے جو 2 حدیثیں یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے لائی ہیں، وہ سب سے پہلے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. اگر تمہارے برتن میں کلب، کتے کو کہتے ہیں عربی میں کلب. دیکھیں کلب، کاف جو ہے اس کو پتلا پڑنا ہے، کلب. کتا اگر تمہارے برتن میں سے پی لے، اب ظاہر ہے کہ جانور عموماً کیسے پیتے ہیں؟ جانور خاص کر کے جو کتا، بلی، باغ، شیر، یہ جو جانور ہیں اپنی جیب سے پانی چاٹ لیتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم گھونٹ لیتے ہیں، وہ بہت کم جانور ایسا پیتے ہیں. عموماً جانور، خاص کر کے ایسے جانور جو خونخوار جانور ہیں، وہ اپنی جیب سے پانی کو جلدی طریقے سے اس کو پانی کو چاٹ کے پیتے ہیں. تو کتا بھی اگر پانی پیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان اپنی جیب کو برتن میں ڈال رہا ہے. تو اگر ایسا ہوا تو کیا اذا شرب الكلب في اناء احدكم، اگر تمہارے میں سے کسی کے ایک برتن میں اگر کتے نے پانی پی لیا تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَغْسِلْهُ 7، تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے. اس کو 7 مرتبہ فَلْيَغْسِلْهُ 7. وَلِمُسْلِمٍ، اور امام مسلم نے یہ حدیث لائی ہے کہ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، تو پہلے اس کو مٹی سے دھونا ہے. اس کو تراب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو. تو پہلے أُولَاهُنَّ، سب سے پہلے جو ہے وہ مٹی سے اس کو دھونا ہے، اور پھر اس کو پانی سے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے اس کو. اور اس کے بعد والی حدیث جو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ان سے جو حدیث مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا ولغ الكلب، ولغا کا مطلب ہے جیب ڈالنا. تو اگر کتے نے تمہارے برتن میں جیب ڈال دی، یعنی کہ منہ ڈال دیا، فغسلوه 7، تو اس کو 5 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ہے اس کو. تو یہاں پہ جو غسل کا جو یہ ہے وہ ہے پانی سے دھونا. وَعَفِّرُوهُ 8 بِالتُّرَابِ، تو یہاں پر اس کو پہلے 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا ہے اس کو. وَعَفِّرُوهُ 8 بِالتُّرَابِ. تو یہ حکم ہے خاص. یہ حکم جو ہے خاص یہ کتے کے لیے ہے، دوسرے کوئی جانور کے لیے نہیں ہے. صرف ایک جانور ہو سکتا ہے جو کتے سے بھی نجس ہے، وہ ہے خنزیر. اکرمکم اللہ. خنزیر کی نجاست جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں النجاسہ العینیہ، یعنی کہ وہ ہر ایک اعتبار سے وہ جانور نجس ہے. جانور اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن سارے جانوروں میں سے صرف یہاں پر کتے، اگر یہاں پر کتے کا ذکر ہوا ہے ان 2 حدیثوں میں، تو اگر کتا برتن میں منہ ڈال دیں
پانی پینے کے لیے یا برتن کو چاٹ دے، یا کیونکہ یہاں پر ولغا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ولغا کا مطلب ہوتا ہے جیب ڈال کے اس کو جیب سے چاٹنا. تو اگر ویسا کرتا ہے کتا تو پھر برتن نجس ہو جاتا ہے. تو اگر برتن نجس ہو گیا تو پھر سب سے پہلے تو اس برتن میں ہم پانی لے کر اسے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وضو کے لیے جو طہارت جو شرط ہے وہ طہارت ہے سب سے پہلے پانی کی طہارت ہے، اور جس میں پانی لیا جاتا ہے برتن اس کی طہارت ہے، اور پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ ہے اور وضو کے شروط ہیں. تو یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ان تینوں کا صحیح ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے. تو یہ وضو کے لیے ہے. اور یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ برتن، یہاں پر وضو اور طہارت کے لیے یہ حدیثیں لائی گئی ہیں. تو یہاں پر برتن صاف ہونا شرط ہے پانی کے صاف ہونے کے لیے، اور پانی کا صاف ہونا شرط ہے وضو صحیح ہونے کے لیے. تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور اگر برتن میں کتا اگر منہ ڈال دیں، برتن کو چاٹ دیں، تو اس برتن کو کھانے پینے کے لیے یا پکانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو صاف کرنا ضروری ہے. تو کوئی بھی حالت میں اگر اس برتن کو استعمال کیا جا رہا ہے، کتے کے منہ ڈالنے سے یا کتے کے چاٹنے سے وہ برتن جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو پاک کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ہے، اور 8 مرتبہ یا 8ویں مرتبہ. تو اس میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ ہے پہلے 7 بار اس کو پانی سے دھو اور پھر 8ویں بار اس کو مٹی سے دھو. تو اگر مٹی سے 8ویں بار دھوئیں گے تو پھر اس کو مٹی پاک کرنے کے لیے پھر اس کو دھونا پڑے گا. تو یہ جو اختلاف ہے، پہلے مرتبہ دھوئیں یا مٹی سے اس کو پاک کریں، یا 7 بار اس کو پانی سے دھونے کے بعد اس کو مٹی سے پاک کریں، اس میں اختلاف ہے، اور یہ راوی کے شک کی وجہ سے ہے. لیکن حدیث آ گئی ہے تو جو بھی ہے اس اعتبار سے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو دونوں حالات میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر چاہیں تو پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے پاک کر دیں برتن کو، اور پھر اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھو لیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھو لیں، پھر اس کو مٹی سے ایک بار پاک کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو احناف کے نزدیک یہ سارے جو مذاہب ہیں اس میں یہی حکم ہے کہ برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے گا، اور اس کو 1 مرتبہ چاہے پہلے یا چاہے اخیر میں 1 مرتبہ اس کو مٹی سے پاک کیا جائے گا. لیکن احناف کے نزدیک اس کو بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا ضروری نہیں ہے. صرف اگر اس کو ایک بار اگر اس کو پانی سے پاک کر دیں تو بھی پاک ہو جاتا ہے برتن. اور بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو 3 بار دھونا ہے، 7 بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر 3 بار اگر اس کو دھو دیں تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے. تو دوسرے سب مذاہب جو ہیں، یہ ان مذاہب کی مخالفت احناف نے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اثر پہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اس کو 3 بار اس کو دھونا کافی ہو جاتا ہے. تو اگر اور اس کی صحت پر سوال ہے. تو ہمارے سامنے حدیثیں ہیں، حدیثوں میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے، اور یہ حدیثیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی روایت ہے جو حدیث بھی نہیں ہے. صحابی سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کی گئی ہے، تو اس کی صحت پر بھی ایک سوال ہے، تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم کو حدیث پر عمل کرنا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہی ہے کہ اس میں جو حکمت ہے، اس میں جو فائدے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ ہماری عقلیں جو ہیں وہ کوتی ہوتی ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ عقل نہیں ہے کہ ہم اس کو گہرائی سے اس کو سمجھ سکیں، تو اسی لیے ہم پر صرف یہی فرض بنتا ہے ہمارا کہ جو بھی حکم ہم پہ آئے، ہمارے پاس آئے، ہم اس پر عمل کر لیں، سمعنا و اطعنا، بس۔ کیوں، کس لیے، کب، کدھر، کیوں نہیں، یہ سب سوال ہمارے لیے لائق نہیں ہے، خصوصاً سنت میں ایسے سوال کرنا ناجائز ہے۔ اس میں حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم پر صرف ہمارے سے صرف عمل، اس پر عمل طلب کیا گیا ہے، بس۔ تو یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہاں پر عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے بعد والی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك